سب کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسا ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے. ایک الگ عنوان ہے، لیکن ہم کسی بادشاہ کی صفائی دینے نہیں بیٹھے. لیکن بات آئی تو کروں، بادشاہ اورنگزیب کی عادت تھی کہ کوئی مصیبت آئی، کوئی مہم آئی، کوئی مشکل آئی تو وہ ولی تلاش کرتے تھے. زمین کے اوپر ولی ہوتا اس سے بھی دعا لیتے، اور جو اولیاء زمین کے اندر ہوتے اس سے بھی دعا لیتے. اورنگزیب کی عادت تھی. یعنی اس دور کا بادشاہ بھی خوش عقیدہ تھا، اور اتنا خوش عقیدہ تھا کہ وہ جنگ پہ بعد میں جاتا تھا، پہلے دعا کا سہارا لیتا تھا. اس لیے کہ حدیث پاک ہے الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. آج کل کے نوجوان چھوکرے تو ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں، اور سب کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کی دعا کیا کام آئے گی. اللہ کے بندو، ولیوں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اس کے ثبوت بے شمار موجود ہے، لیکن یہاں وہ عنوان بھی نہیں. اورنگزیب جانتے تھے جہاں ہتھیار کی طاقت کام نہیں آتی وہاں اللہ والوں کی دعا کام آتی ہے. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اور اقبال نے کہا تھا نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والے کی تلاش رہتی تھی اورنگزیب کو. زمین کے اوپر اللہ والے تو دعا لیتے، زمین کے اندر ہے تو دعا لیتے. یہ ایک الگ عنوان ہے. اورنگزیب کو ایک مہم درپیش تھی، بڑی جنگ پہ جانا تھا. اورنگزیب نے اپنے سپاہیوں سے کہا یار ایک بڑی جنگ پہ جانا ہے، مہم پہ جانا ہے، کوئی ملتا نہیں. وہ وہاں ہو یہ رہا تھا کہ اورنگزیب کا دربار تھا باپ داداؤں کے گھر سے. مغل بڑے من چلے تھے، سب کی تعریف کو میچ ہم کرتے بھی نہیں ہیں. مغلوں کے یہاں شعرا ہوتے تھے، ادبا ہوتے تھے، ندیم ہوتے تھے، ادیب ہوتے تھے، خطیب ہوتے تھے، شعرا ہوتے تھے، بڑے بڑے فنکار ہوتے تھے، اور انہوں نے سب کو اپنے درباروں میں رکھ رکھا تھا. تو ان کے اورنگزیب کے باپ داداؤں کے دربار میں بہروپیے بھی ہوتے تھے جو روپ بدلتے تھے. تو اورنگزیب جب بادشاہ بن گئے تو ایک بہروپی آیا، کہا کہ آپ کے باپ داداؤں کے دربار میں میرے باپ دادا رہتے تھے، ہم ایسے بہروپی ہیں نا جناب کہ روپ بدل کے آئے تو کوئی پہچان ہی نہ سکے. روپ بدل کے آئے تو کوئی پہچان ہی نہ سکے. اورنگزیب نے کہا ہمارے یہاں بہروپیوں کی جگہ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ روپ بدل کے آؤ گے تو میں تمہیں پہچان لوں گا، ہر روپ میں تمہیں پہچانوں گا. اور جس روپ میں تمہیں پہچان نہ سکا، جو مانگو گے وہ انعام دوں گا، میرا وعدہ ہے. بہروپیہ گیا، جانے کے بعد روپ بدل کے آیا. چند دنوں بعد اورنگزیب نے پہچان لیا بہروپیہ، پھر چلا گیا. پھر روپ بدل کے آیا بہروپیہ، پھر چلا گیا. پھر روپ بدل کے آیا بہروپیہ، پھر چلا گیا. اب وہ بہروپیہ نے آنا بند کر دیا، اب نہیں آتا تھا. اورنگزیب کو مہم پہ جانا تھا، تلاش کی کوئی اللہ والا ملے دعا کرائے، کوئی اللہ والا ملے دعا کرائے، کوئی اللہ والا ملے دعا کرائے. سپاہیوں نے کہا حضور ایک اللہ والا اپنی سلطنت میں ہے، اگر آپ چاہیں تو چلیں. کہا کہاں؟ کہا وہ کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے ملتا بھی نہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، کسی سے کوئی ملاقات نہیں، بس نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، عبادت پہ عبادت بھی کرتا ہے. اچھا، اتنا نورانی چہرہ ہے حضرت کہ چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اچھا، لوگ نورانی چہرے کو بھی پہچاننے میں دھوکہ کھاتے ہیں. لوگ، آپ نے تو اتنا ہی سن رکھا ہے نا کہ جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے. آپ کس کو دیکھ کے خدا کو یاد کرتے ہیں یہ تو آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے کہ جس قوم کو نماز میں خدا یاد نہیں آتا، اس قوم کو جلسوں میں چہرے دیکھ کے خدا کیسے یاد آتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات اب تک میرے سمجھ میں نہیں. 20 رکعت تراویح میں خدا یاد نہ آیا، فجر کی 2 رکعت میں خدا یاد نہ آیا. جس قوم کو مسجد میں خدا یاد نہ آیا، اس قوم کو جلسے میں خدا کیسے یاد آیا. لیکن بہرحال آپ کے اپنے مسائل، آپ جانیں مجھے جتنی بات کرنی میری اوقات. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، وہ بھی بہت چھوٹا سا.
کچھ نہیں سیکھا ہے، صرف بزرگوں کی جوتیاں سیدھی۔ اس لیے میں کوئی بات اپنی اوقات سے بڑھ کے نہیں کہنا چاہتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا، یہ بھی شعور حاصل کر لو کہ کون سا چہرہ دے کے خدا یاد آتا ہے۔ خدا کو یاد آنا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ورنہ بیوٹی پارلروں میں تو پھر بہت سے چہرے سنوارے جا رہے ہیں۔ بیوٹی پارلروں کے سجائے ہوئے چہرے دیکھ کر خدا یاد کرنے والوں، یہ بھی شعور حاصل کرو کہ خدا یاد کرنا کسے کہتے ہیں۔ ارے بیوٹی پارلر کے 2-4 گھنٹے کے کریم جسم پر لگا کر آ کر کے اگر کوئی متاثر کرتا ہے تو وہ لٹیرا تمہارے ایمان کو ڈھونڈ دے گا۔ خدا یاد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خشیت سے دل اتنا چمکدار ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ اگر ایسا چہرہ زمین میں نہیں ہے تو اس محلے کے اور اس گاؤں کے اور اس شہر کے لوگوں کو میں 28 سال پہلے پیچھے لے جا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اشرف الاولیاء کا چہرہ دیکھا ہے۔ جلسوں میں کس طریقے تو کہا کہ حضور اتنا خوبصورت اور حسین اور جمیل چہرہ ہے کہ دیکھو تو خدا یاد۔ اب اورنگزیب تو پھر اورنگزیب وہ بادشاہ، اس نے کہا بھائی مجھے میں دعا تو لینی ہی پڑے گی۔ بہت تحفے تحائف لے کر کے گئے اور دیکھا تو نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدے، سے عبادت پہ عبادت۔ بیچارہ بڑے بھولے بھالے چہرے میں اور امامہ خوبصورت اور ابا قبا سب بالکل قاعدے کی تراشی خراشی داڑھی۔ دور سے اورنگزیب نے جوتے اتار دیے۔ توجہ آپ کی، توجہ تو آپ کی ہے، بہت خوبصورت توجہ ہے، لیکن غور کریں، سننے سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے۔ بہت دور سے اورنگزیب نے جوتیاں اتار دی، گھٹنے ٹیک دیے اور مشاہدہ کرتے ہوئے سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ۔ بالآخر بادشاہ نے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے کہا، اللہ والے، جس اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہو اس کے لیے 2 جملے ہم سے بات کر لو۔ اس نے آنکھوں میں مصنوعی غصہ اور جلال لا کر کہا، کیا بات ہے بول۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہا، بہت بڑی مہم پہ جانا ہے۔ اور اورنگزیب کی عادت ہے جب اورنگزیب کسی مہم پہ جاتا ہے تو اپنی طاقت پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ والوں کی دعاؤں پر اس کو اعتماد ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی بجائے امامہ سر سے اتارا اور امامہ سر سے اتار کے کہا، پہچانا پہچانا۔ اورنگزیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا، آپ پہچانا۔ میں نے کہا تھا نا میں تجھے دھوکہ دوں گا اور تو مجھے نہیں پہچانے گا، میں وہ بہروپیہ ہوں۔ کہا لیکن میں تجھے ہر روپ میں پہچان سکتا تھا، مذہب کے روپ میں بھی کوئی دھوکہ دے گا یہ اورنگزیب کو کبھی خیال بھی نہیں گزرا تھا۔ میں اب تو پہچان گیا تجھے، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ لباس، نماز کے لباس میں، مذہب کے لباس میں، مسلک کے لباس میں، مشرق کے لباس میں، اہل اللہ کے لباس میں بھی کوئی دھوکے باز ہو سکتا ہے بہروپی۔ مجھے یہ تصور بھی نہیں گزرا، کیونکہ کبھی کبھی تصور کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو مجھے دھوکہ دے لے گا، جو مانگے گا تجھے دیں گے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے کیا مانگتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اورنگزیب اب کچھ نہیں مانگتا، اورنگزیب اب کچھ نہیں مانگتا۔ کیوں؟ اسی مانگنے کے لیے اتنے جبرن کیے تھے نا، اب کیوں کچھ نہیں مانگتا؟ کم مجھے خود آج پتا چل گیا، جب تجھے دھوکہ دینے کے لیے میں نے نماز پڑھی، جب میں نے تجھے بھائی یہی تو تھا نا کہ میں تجھے دھوکہ دے دوں گا، جب میں نے تجھے دھوکہ دینے کے لیے نیک عمل کیا تو اس کا سیدھا میں دیکھ رہا ہوں کہ اکڑ بھارت کا بادشاہ گھٹنے ٹیک کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہے۔ یہ دکھاوے کی
میرے بھائی بہروپیاں نیکی کرے تو بادشاہ قدموں میں آتا ہے، اگر انسان اللہ کے لیے نیکی کرے تو نیکی پھر کہاں پہنچاتی ہے؟ ذرا غور تو کریں، نیکی کی اہمیت سمجھو۔ ہم پیسوں کی محبت میں ڈوب گئے، اللہ کی محبت میں کب آؤ گے؟ نیکیوں کی طرف رغبت کب کرو گے؟ تو میں نے ایک اعلان کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کیا کہ نیکی اگر کافر کرے تو بھی اللہ صلہ دیتا ہے۔ بیٹی کا رشتہ کوئی چیز نہیں میرے بھائی، جب نیکی سے اللہ ملتا ہے تو بیٹی کو رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ جب نیکی سے اللہ ملتا ہے تو روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ جب بیٹی سے اللہ ملتا ہے اور جنت ملتی ہے تو اچھے مکانات دنیا میں کیوں نہیں مل سکتے؟ کوئی نیکی کر کے تو دیکھے۔ میں نے ایک بات کہی، بچیاں بہنیں بھی بیٹیاں بھی موجود ہیں کہ کیا نیکی سے اچھا رشتہ ملتا ہے؟ میں نے کہا کافر بھی نیکی کرے تو بھی ملتا ہے۔ ایک کافر ہے، اس کی 3 پوتیاں ہیں، کتنی؟ بولے کتنی؟ 3 پوتیاں ہیں، ایران میں رہتا ہے۔ اس کافر کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ اللہ نوشیروان کے نام سے۔ ایران کا بادشاہ ہے، نوشیروان ہے، اور دنیا اس کو عادل کہتی ہے، لیکن احتیاطاً ہم چپ رہتے ہیں۔ یعنی وہ لوگوں کے درمیان اپنے زمانے میں اپنے اعتبار سے عدل کرتا تھا ایسا لوگ کہتے ہیں۔ توجہ کریں، غور کیجیے، کافر تھا، عدل کرتا تھا ایسا لوگ کہتے ہیں۔ اس کی 3 پوتیاں تھیں، اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا یزدجرد، اس کو یزدگرد بھی کہتے ہیں ایرانی لب و لہجے میں، عربی میں یزدجرد کہتے ہیں۔ ایرانیوں کی جنگ ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، ایرانی جنگ ہار گئے اور لشکر لاؤ لے کر کے چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ قتل ہو گئے، ان کی ساری عورتیں قیدی ہو گئی۔ توجہ، ان کی ساری عورتیں قیدی ہو گئی۔ قیدی بننے میں اس کے گھر کی بیٹیاں بھی آ گئی۔ وہ جو بیٹیاں قیدی بن کر کے آئی بہت خوبصورت تھی، سونے میں ندی ہوئی تھی، زیورات میں ندی ہوئی تھی۔ جب وہ کنیز بن کر کے آئی ہے مسجد نبوی کے اندر تو فاروق اعظم کی نظر پڑی۔ فاروق اعظم نے فرمایا یہ 3 خوبصورت لڑکیاں جو بہت حسین ہیں، لگی ہوئی ہے زیورات میں، یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ اور ان پر خوف نہیں ہے، یہ بے خوف ہے، نڈر ہے، ان کی الگ انفرادیت ہے، یہ سب سے ہٹ کر ہے۔ تو کسی نے کہا یہ نوشیروان کی پوتیاں ہیں اور یہ یزدجرد کی بیٹیاں ہیں، کنیز بن کر کے آئی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا بیچ دو، اور بیچ کر کے رقم لاؤ اور مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو۔ مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا جو عالم کفر میں عزت والے سمجھے جاتے ہو، اسلام میں بھی اس کو عزت دی گئی ہے۔ یہ بیٹیاں یزدجرد کی بیٹیاں ہیں، آپ مجھے دے دیں یا رقم لے لیں۔ کہا کیا کریں گے؟ آپ نے کبھی کنیزوں کو اہمیت نہیں دی، آج ان کنیزوں کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ کہا بڑے گھرانے کی بیٹیاں دنیاوی اعتبار سے تو بڑے گھرانے کی بہویں بھی بنانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کیسے بناؤ گے؟ کہا ایک کو تینوں بہنوں میں سے ایک کو عمر کی بہو بناؤں گا، ایک کو ابو بکر کی بہو بناؤں گا، اور ایک کو رسول اللہ کی بہو بناؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک کو آزاد کیا، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ نکاح کیا۔ عبداللہ ابن عمر سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام صالح رکھا گیا، اور ایک کو آزاد کیا اور حضرت عبد الرحمن کے ساتھ نکاح کیا، صدیق اکبر کے بیٹے، ان سے بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا نام اسما رکھا گیا، اور ایک کو آزاد کیا اور ان کا نکاح امام حسین کے ساتھ کیا، اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام امام زین العابدین ہے۔ اب صوفیہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنے بڑے کافر کی بیٹیاں بن مانگے بن کوشش سے اتنے بڑے گھرانے کی بہو کیسے بن گئی؟ کیا کسی نے رشتے کے لیے محنت کی؟ کیا کسی نے رشتے کے لیے کوشش کی؟ کسی نے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کی؟ ایک عمر ابن خطاب کی بہو، ایک صدیق اکبر کی بہو، ایک رسول اللہ کی بہو، بولو بن محنت کے یہ رشتے چل کے آئے کیسے؟ تو دادا لوگوں کے کہنے کے مطابق لوگوں میں عدل کرتا تھا،
کی بہو بن گئی، ایک فاروق اعظم کی بہو بن گئی، اور ایک تو ائمہ کی ماں بن گئی، رسول اللہ کی بہو بن گئی۔ کیا وجہ ہے؟ عالم کفر میں اپنے زون کے اعتبار سے ایک شخص نے عدل کیا۔ دوسری بات کہوں دلیل کے طور، جس نیکی سے دنیا سنور جاتی ہے، جس نیکی سے موت اچھی ہو جاتی ہے، دنیا کیوں اچھی نہیں ہو سکتی؟ شارٹ میں عرض کرنا ہے، بہت کم بھی نہیں کروں گا۔ فاروق اعظم بہنوں کی خاص طور آج کل رشتوں کے لیے سب پریشان ہیں، ہندوستان بیرون ہند جہاں جا رہے حضرت دعا، حضرت دعا، روزی کے لیے پریشان، رشتوں کے لیے پریشان، بے چین، 3 4 گولیاں نیند کی کھاتے ہو مگر نیند نہیں آتی سکون کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اچھے عمل کے لیے پیدا کیا تھا۔ کر کیا رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں کانٹے ہٹانے کے لیے پیدا کیا تو تم رستے میں کانٹے بچھا رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں مسکراہٹیں دینے کے لیے پیدا کیا تھا، تم مسکراہٹیں چھین رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں لوگوں کی مدد کے لیے پیدا کیا تھا، تم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے لیے پیدا کیا تھا، تم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہو۔ خود بھوکے رہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، تم دوسروں کا لقمہ چھین کر کے کھا رہے ہو۔ اس لیے تمہاری دنیا بھی جہنم بن چکی ہے، اور جس قوم کی دنیا جہنم بن جائے پھر اس قوم کی آخرت کا کیا حال ہوگا، اس کا وہ اچھی طریقے سے اندازہ کر لیتے ہیں۔ آپ یہی تو پڑھتے ہیں نا، تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے، کہ تھوڑی دیر میں بارش کا اندازہ کیسے چلتا ہے؟ بارش بعد میں آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہلے چلتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بتاتی ہے کہ میرے پیچھے بارش ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اور جب گرم ہوائیں چلتی ہے تو آپ کہتے ہو انقریب آندھی آنے والی ہے، انقریب طوفان آنے والا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں بارش کا اعلان کرتی ہے، گرم ہوائیں طوفان کا اعلان کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب تمہارے اعمال کی وجہ سے راتوں کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، تمہیں چین کی نیند آئے گی، تمہیں سکون کی نیند آئے گی؟ سود کے لقمے اپنے حلق کے نیچے اتارنے والوں، وہ سود جو سور کھانے سے بھی بدترین جرم ہے، سور سے نفرت ہے، سود سے تمہیں نفرت نہیں ہے۔ بتاؤ، جب تمہارے پیٹ میں سود کے لقمے ہوں گے تو تمہیں چین کی نیند کیسے آئے گی؟ بچوں کو چوری کا کھلایا، بچوں کو ڈکیتی کا کھلایا، بچوں کو حرام کھلا کر ان کا خون تیار کیا۔ جس خون میں بچپن سے حرام ہو، وہ بچے ماں باپ کے وفادار کیسے ہوں گے؟ وہ بچے ماں باپ کے فرما بردار کیسے ہوں گے؟ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد جب اپنی جوانی میں تمہارے بچے تمہیں لات مارتے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ ایک ساتھ دعا کر دو میرا بچہ سنور جائے۔ سنورنے کا راستہ تم نے کون سا چھوڑا ہے میرے بھائی؟ جس کا خون حرام سے بنا ہو، جس نے بچپنے سے دودھ بھی پیا ہے تو اس ماں کا دودھ پیا ہے جس کے پیٹ میں حرام تھا، جس کا خون اور گوشت حرام کی روٹی سے پرورش پایا۔ جو حرام کھا کے پلتے ہیں نہ کبھی وہ ماں باپ کے وفادار ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ملک کے ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ملت کے ہو سکتے۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے صرف انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جب تک ہمارے لقموں کی اصلاح نہ ہو۔ حرام روپیہ جیب میں لے کر حلال چیزوں کی تحقیقات کرنے کے لیے نکلے ہو، کرانہ دکان پہ ملاوٹ کر رہے ہو، تیل میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، جھوٹ بول کے دھندا کرتے ہو، کسی کا لے لیا، لے کے ہڑپ کر لیا، پھر داڑھی بڑھا لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں اشارہ کر کے کہا تھا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اور ہمارا تقویٰ کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تقویٰ یہاں ہے اور ہمارا تقویٰ یہاں ہے۔ میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں تقوی کی باتیں کر کے، تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے۔
جب ہم گفتگو کرنے بیٹھتے تو ولی قطب اور ابدال کی طرح گفتگو کرتے. ہماری تنہائیاں کیسے ذرا بتاؤ. صوفیہ کہتے ہیں اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی تنہائی اچھی ہو. اپنی تنہائی ذرا ایک بار چیک تو کرو میرے بھائی. نوجوانوں سے لے کے بڈھوں تک کو پوچھتا ہوں کہ ذرا اپنی تنہائی چیک کرو کہ تنہائی میں کرتے کیا. لوگ دیکھ رہے ہو تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے, اور اللہ دیکھ رہا ہو تو کیا کیا نہیں کرتے. کہیں لوگوں کے دیکھنے کا احساس ہے, خدا کے دیکھنے کا احساس نہیں ہے. اقبال نے کہا کہ متاعیں دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خویز ہے ساقی. مگر ہم مایوس نہیں ہے, نہیں اقبال مایوس اپنی عشق ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. نسلیں تباہ ہو رہی ہے, گناہوں نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا ہے. اپنی تنہائیاں بہتر کیجیے. مجھے نہیں معلوم کون کیا دیکھتا ہے کیونکہ ہم کو ہے بھی کچھ نہیں, لیکن اتنا ضرور دیکھو کہ اپنی تنہائیاں کیسی ہے. بیٹیوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے بھی پوچھتا ہوں تنہائیاں کیسی. کوئی دیکھ رہا ہو تو قوم کی بیٹیاں برقع پہن لیتی ہیں, اور جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہو تو پھر کیا کیفیت ہے. اس قوم کی بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جا رہی ہیں جس قوم کی بیٹیوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے. تھوڑا توجہ کریں, غور کریں. میں کوئی شاید آپ کی خوشی کی بات نہیں کر پا رہا ہوں, کہوں گا بھی نہیں. مجھے بس اتنی تمنا ہے کہ کاش یاد راضی ہو جائے. اللہ کی خوشی کی بات چند جملوں میں کہنا چاہتا ہوں. وہ ذرا بتائیں اسے, دیندار بنتے ہو, مسجدوں کے ذمہ دار ہو, مدرسوں کے ذمہ دار ہو, سماج کے ذمہ دار ہو, داڑیاں بڑھا لی, ہر سال حج ہے, ہر سال عمرہ ہے, حاجی صاحب, نمازی صاحب, یہ صاحب, وہ صاحب. کبھی سوچا کہ میرے گھر کی بیٹی بیوٹی پارلر جا رہی ہے, مجھے شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, غیرت نہیں آتی, جبکہ میری بیٹی کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے. جس قوم کی بیٹی کو مسجد جانے کی اجازت نہیں, وہ قوم کی بیٹی اگر بیوٹی پارلر جا رہی ہے تو اس باپ کا کیا ہوگا قیامت میں. وہ بیٹی ولیمے میں جا رہی ہے دوپٹے کو مفلر بنا کر, دوپٹے مفلر بنے, اور یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے, یہ دقیانوسی بات کرتے پرانے دور کی. یاد رکھنا, تو نے دنیا کی کتاب پڑھی ہے اور مولوی نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے. دنیا کی کتاب پڑھنے والے میں, دنیا کی کتاب میں اور اللہ کی کتاب میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق کچھ بھی اور مولوی کے درمیان ہے. بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا چکی ہے, بیٹیاں ولیمے میں بے پردہ جا رہی ہے, شادیوں میں بے پردہ جا رہی ہے, میتوں میں بے پردہ جا رہی ہے. اور اب تو تماشا یہ ہے کہ عاشور کے دن سنگار کر کے مسلمانوں کی بیٹیاں جلوسوں میں نکل رہی, سنگار کر کے. جس دن شہر والوں کا سہاگ گزر گیا, جس دن سیدہ سکینہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا, جس دن عباس پاک کے غازی عباس کے بازو ختم کر دیے گئے, عباس کے بازو نکال دیے گئے, جس دن معصوم 6 مہینے کے علی اصغر کے حلق پر تیر چلا, اس دن عاشقان اہل بیت کی بیٹیاں بن سمر کر, کیا تمہارے حوصلے اور کیا تمہارا عشق نبی اور آل نبی ہے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, اتنا عشق نبی اور آل نبی تمہارے سینوں میں ہے کہ علی اصغر کی معصوم گردن پہ جس دن تیر چلا اس دن تیری سنگھار کرنے کی ہمت کیسے ہوئی. اگر یہی عشق اہل بیت ہے تو اللہ تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے, کبھی اپنے بیٹے کی میت پر بھی تو کسی دن ایسا سنگھار کر کے دکھا, تو ہم جانے کہ آپ کو کتنا عشق ہے. اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے, اور جو روکتے ٹوکتے ان کو کیا کہتے ہیں, یہ یزیدی ہے, بلکہ یزیدی نہیں بھی کہتے ہیں, یہ یزیدی ہے. یہ تمہارا معیار ہے, علمی معیار ہے, عشق کا معیار ہے. اللہ کے بندوں ذرا غور کرو, ذرا سوچو. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت کے دروازے پر میں نے شب معراج ایک عبارت لکھی
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ جنت دیوس پر حرام ہے، حرام۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور وہ منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے، وہ دیوس ہے۔